نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج سورہ ہود آیت نمبر 50 سے پڑھیں گے، اور یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کا اس رکوع کے اندر تذکرہ ہے، اور اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورہ ہود ہے۔ پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا، وہ پورا ہم پڑھ چکے۔ اب یہاں قوم عاد کا، جن کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد قوم کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، ہود علیہ السلام کو۔ یہاں پر اخاہم اس لیے کہا گیا کہ قومی بھائی، ٹھیک ہے، انہی کی قوم سے تھے اور انہی جیسے تھے، اس لیے ان کو بھیجا۔ قال، انہوں نے بھی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں دونوں طرح کی عبادت، بدنی بھی اور حکمی بھی۔ حکم بھی ایک اللہ کا، جھکنا بھی اسی کے سامنے جو کائنات کا مالک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سرداروں اور چودھریوں چودراہٹوں کے حکم نہیں ماننے، ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیر، اس کے سوا، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، حکم دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے، تم سب جھوٹ گھڑتے ہو، یعنی جو تم نے اپنے عقیدے بنائے وہ جھوٹ گھڑا ہوا ہے۔ یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں میں سوال کرتا تم سے کسی مزدوری کا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری مزدوری تو اس ذات پر ہے جس نے مجھے بنایا، وہی مجھے دے گا اس کا اجر۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ وَيَا قوم، اور اے میری قوم، استغفروا ربکم، تم سب بخشش طلب کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر تم توبہ کرو اسی کی طرف۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم توبہ کرو گے، بخشش مانگو گے، تو توبہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بارش برسائے گا تم پر موسلا دھار۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اور وہ زیادہ کرے گا تمہیں قوت میں، الی قوتکم، قوت پر، اور تمہیں قوت دے گا اور طاقت دے گا، مال دے گا، بیٹے دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور تمہیں اللہ کب؟ جب تم اللہ سے معافی مانگو گے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کر منہ مت پھیرو، مجرم نہ بنو۔ قالوا، اب قوم کی بات آ گئی، قوم نے کیا کہا؟ قالوا، تو وہ سب کہنے لگے، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینہ، نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، کوئی واضح نشانی نہیں لایا، تو ہماری طرح کا انسان ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں کیا پتا کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، کوئی واضح دلیل لا، کوئی نشانی لے کر آ۔ ما جئتنا ببینہ، تو واضح نشانی نہیں لایا۔ وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بتارکی، چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے معبودوں کو، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، وہ بت تیرے کہنے پر ہم چھوڑ دیں، جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آج بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو بتائیں کہ شرک مت کریں، قبروں کی پوجا مت کریں، بتوں کی پوجا مت کریں، ان کے سامنے نہ جھکیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ایک اللہ بیٹے دینے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، اسی کے سامنے جھکو، تمہاری قربانی اسی کے لیے، رکوع سجدہ دعا اسی کے سامنے۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ تمہارے کہنے پر ہم چھوڑ دیں؟ باپ دادا سے یہی سب کچھ چلا آ رہا ہے، اب تم کہتے ہو تو اسی وجہ سے ہم چھوڑ دیں اس کو؟ عن قولک، تیرے کہنے پر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے، تیری بات ماننے والے نہیں ہیں ہم۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، نہیں ہم کہتے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں، نقول کا معنی لفظی معنی تو کہتے ہیں، مگر اس کا جو مقصد ہے کہ ہم نہیں سمجھتے، یعنی تو جو کر رہا ہے نا، جو تو باتیں کر رہا ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں، اعتراکا، کہ مبتلا کر دیا ہے تجھ کو، بعض آلہتنا، بعض ہمارے معبودوں نے، بسوء، تجھے چھو کر، یعنی کسی معبود کی بد دعا لگی ہے تجھے۔ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تو نہیں مانتا تھا نا، پہلے ہی ان کی عبادت نہیں کرتا تھا، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں ہمارے معبودوں کا، تو منکر تھا نا، ان کا گستاخ تھا، تو ہمارے کسی معبود نے تجھے چھو کر دیوانہ کر دیا ہے اب، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا عقیدہ اور ذہن یہ تھا کہ یہی نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ جب چاہیں جس کو چاہیں نفع دے دیں، جس کو چاہیں نقصان دے دیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر تھے وہ کسی بت سے ڈرنے والے تو نہیں تھے،
نہ ہی کسی قبر والے سے ڈرنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ کسی کی بد دعا لگی ہے یا کسی نے تو گستاخیاں کرتا تھا پہلے بھی, کسی نے تجھے چھوا ہے, اس وجہ سے تم معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا ہے. قال, تو ہود علیہ السلام نے کہا انی اشہد اللہ, بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو, واشہدوا, تم بھی گواہ ہو جاؤ, انی بریء, بے شک میں بری ہوں, مما, اس سے, تشرکون, جو تم شرک کرتے ہو, جن سے تم ڈرتے ہو میں ان سے ڈرنے والا نہیں, جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا کرنے والا نہیں. تمہارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ یہ بھی پتھر کی بنائی ہوئی مورتیاں, لکڑی کے بنائے ہوئے بت, یہ بھی نفع نقصان کے مالک ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور میں تمہارے اس شرک سے بری ہوں, اس پر میرا رب گواہ ہے. ٹھیک ہے نا. آج ہم بھی کہیں کہ ہم, اور سورہ کافرون جس طرح ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پڑھتے تھے اس کو, قل یا ایھا الکافرون, کافروں سے اعلان برات کرے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے. ہمارا عقیدہ اور منہج یہ ہے کہ اللہ پوری کائنات کی قوتوں, قدرتوں, طاقتوں کا مالک ایک اللہ ہے. وہ جس کو چاہے, جب چاہے, جہاں چاہے پکڑ لے, اس کی پکڑ کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. وہ اپنی ذات میں اکیلا, اپنی صفات میں اکیلا, اپنے کمالات میں اکیلا. بلکہ یہاں سبق تو کمپلیٹ ہے, میں نے آخری جو صورتیں ہیں نا, چھوٹی چھوٹی صورتیں, ان پر تفسیری جو ہے تفسیر القرآن کے سبق ریکارڈ کیے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی ساتھی پڑھنا چاہیں تو خصوصاً سورہ اخلاص جس میں توحید ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ پڑھیں. اور باقاعدہ ایک کورس ہمارا جاری ہے تفسیر القرآن کا. اگر آپ میں سے کوئی ساتھی کرنا چاہیں تو واٹس ایپ نیچے نمبر لکھا ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آن لائن اگر آپ پڑھنا چاہیں, اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیں, ناظرہ قرآن, ترجمہ, تفسیر, تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو استاد فراہم کریں گے ہم. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.